اس تناظر میں آپ غور کریں کہ خواب یا صرف روح کی معراج کے تعلق سے صرف 2 روایتیں 2 بزرگوں سے، اور ان 2 بزرگوں کے عمر اور اسلام کے بارے میں بھی میں بتا چکا۔ اس کے برخلاف ابھی میں نے 10 ان صحابہ کرام کے نام ذکر کیے جن کی استنادی حیثیت مسلم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مالک ابن انس، حضرت مالک ابن صعصعہ، حضرت عبداللہ ابن جابر، اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں ہوئی۔ ایک طرف صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، دوسری طرف 30 سے زیادہ صحابہ احادیث معراج روایت کر رہے ہیں، اور یہ 30 سے زیادہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں، آج کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک ساتھ کوئی کیوں نہیں بیان کرتا، الگ الگ کم کم تھوڑے تھوڑے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ معراج کا سفر وہ عظیم و جلیل سفر تھا کہ جس کے بارے میں انسانی ذہن و فکر اور انسانی عقل کما حقہ اس سفر کے گہرائیوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اسی لیے تو قرآن میں بھی جب اللہ نے سفر معراج کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا تو صرف قرآن میں یہ آیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی۔ کیا کی اس کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی، اس لیے کہ انسان کی عقلوں میں ساری بات آ نہیں سکتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر معراج فرمایا، یہ شرف پایا، اس کے بعد ابتدا میں تو وہ حالات تھے جو ابھی میں 2-3 روز سے بیان کر رہا تھا کہ کفار مکہ کا انکار، سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق، حضرت صدیق اکبر تصدیق کر کے صدیق بن رہے تھے، صدیق کا خطاب پا رہے تھے، اور کفار مکہ انکار کر کے زندیق کے درجے میں جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے اور معاملات تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سفر معراج اس کی صرف یہ وجہ تھی جس درجے کا پایا، جن صحابی کی عقل و فہم کو جس درجے کا پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان سے خطاب فرمایا، کسی کو کم، کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو کچھ زیادہ۔ پھر کچھ جیسی ضرورت پیش آئی اللہ کے نبی نے وہ باتیں بیان کر دی، جیسے ابھی جب آگے باتیں آئیں گی آپ حیرت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں جو ملاحظہ فرمائیں، ان کی تفصیلات جو بیان کی ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، جس میں دین و دیانت کی کتنی اہم باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمائی۔ عرض یہ کرنا، اس لیے صحابہ کرام کو جسے جس درجے کا پایا اسے اس درجے کی باتیں روایت کی، اس لیے الگ الگ ہو۔ تو ایک طرف 30 سے زیادہ، بلکہ بعض اور محدثین نے کہا کہ 46-47 صحابہ نے روایت کی احادیث معراج، اور معراج کا انکار تو اس دونوں روایتوں سے بھی نہیں ہو رہا، وہ تو کہہ رہے ہیں معراج ہوئی، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ 10 بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ روح اور جسم کے ساتھ عالم بیداری میں معراج ہوئی، اور یہ 2 صحابہ کی روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ معراج خواب میں ہوئی یا روح کو ہوئی۔ تو اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ ان 2 روایتوں پر ہم یقین کریں گے
یا کثیر تعداد میں صحابہ جس طرف ہیں ہم اس پر یقین کریں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یقیناً ہر عقل مند انسان ذی شعور مسلمان وہ یہی کہے گا کہ جس طرف صحابہ کی اکثریت ہے ہم اسی فیصلے کو مانیں گے. یہ تو ہوئی ایک فطری بات. اب آؤ ان دونوں روایتوں کے تعلق سے. پہلے ان بزرگوں ہی کو دیکھیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا. حضرت ابن جریر طبری نے جب حضرت محمد کا یہ بیان نقل کیا کہ مجھ سے بعض خاندان صدیق اکبر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس بستر سے گم نہ ہوا تھا، حضور کی روح کو معراج کرائی گئی یا سیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گئی. جن بزرگ نے یہ دونوں روایتیں بیان کی، بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کے اس بیان کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر کی آیت ہے. اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا. اب آپ غور فرمائیں کہ آگے یہی ابو جعفر محمد ابن جریر طبری تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دیکھیے یہ 310 ہجری میں دنیا سے جا چکے، یعنی دور رسالت مآب اور دور تابعین سے کتنے قریب ہیں. اب وہ تحریر کر رہے ہیں یہ دونوں روایتیں، اور دونوں روایتوں کے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک صحیح یہی. آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک